الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، یہ اللہ رب العالمین کا امت اسلامیہ پر احسان عظیم ہے کہ رب کائنات نے جہاں قرآن مجید کو نازل فرمایا، دین اسلام کو ہم تک پہنچایا، انبیاء کے سلسلے کو دنیا کے اندر وجود دے کر کے توحید کے پیغام اور اپنی اپنی شریعتوں کا مکلف بنا کر کے ہم تک اپنی شریعت کو پہنچانے کا مکلف بنایا، وہیں رب کائنات نے انبیاء کرام کو ایسے اصحاب اور ایسے ساتھی عنایت فرمائے جن ساتھیوں نے، جن دوستوں نے اور جن ان کی صحبت میں رہنے والی ان شخصیات نے دین اسلام کے احکام و مسائل اور دین اسلام کی تمام شروحات کو مکمل طریقے سے تحفظ فراہم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن مجید میں صحابہ کرام سے اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیا۔ یہی سبب تھا کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے اپنے امور میں، اپنے معاملات میں رائے مشورہ کیا کریں۔ یہی اسباب ہیں کہ صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جن سے رب کائنات راضی ہوا اور یہ رب کائنات سے راضی ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو دین اسلام کے تحفظ کو فراہم کرنے کے لیے اور دین اسلام کے حدود کی تعیین کے لیے ان طاقتوں کے طور پر دنیا کے سامنے اپنے نبی کے لیے منتخب فرمایا، جن صحابہ کرام نے دین اسلام کے حدود کو تحفظ فراہم کیا۔ یہ صحابہ کرام ہی تھے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ میرے صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو گالی مت دیا کرو، اور سن لو اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑی کے برابر بھی سونا خرچہ کر دے تو میرے صحابی رسول، چاہے وہ ادنا سے ادنا صحابی رسول ہو، اس کے ایک مد یا آدھے مد عام صدقے کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر یہ بھی فرمایا، جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی، فرشتوں کی اور تمام کے تمام انبیاء اور سارے صلحاء کی لعنت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے حقوق کو سمجھیں، لیکن یہ عجیب المیہ ہے کہ جیسے ہی ماہ محرم شروع ہوتا ہے، اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، حرمت والے مہینوں میں مسلسل آنے والا چوتھا مہینہ شروع ہوتا ہے، ویسے ہی مسلمان خرافات میں بہہ جاتے ہیں،
صحابہ کرام کو شب و ستم کرتے ہیں، صحابہ کرام کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، صحابہ کرام پر اتہامات لگاتے ہیں، اور غلط انداز کے عقائد کے حاملین کی پیروی کر کے صحابہ کرام کے اس حدود کو پھلانگ جاتے ہیں جو حدود شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے متعین کیے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کے مقام کو سمجھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اے لوگوں سنو، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے، ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کا نام لیا جائے، ان کے واقعات ذکر کیے جائیں، اذا ذکر اصحابی، جب میرے ساتھیوں کا ذکر کیا جائے، فامسکوا، تو اپنی زبانوں پر تالا لگا لیا کرو۔ ان کے اجتہادی مسائل میں ان سے سرزد ہو جانے والی بعض خطائیں جن کو بنیاد بنا کر کے ہم ان کو سب و شتم کرتے ہیں، جہاں ایک جانب خلافت راشدہ کا مقام ہے، لیکن چور دروازے پہلے بنو امیہ کے لیے تلاش کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ چور دروازے اور اس کی کھڑکیاں خلافت راشدہ تک کے لیے کھول دی جاتی ہیں، ان کو بھی سب و شتم کیا جاتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے مکان کی کھڑکی سے جھانک کر کے اپنی شہادت سے پہلے بار بار یہ اصرار کیا تھا، اے لوگوں سنو، میں نے تمہارے لیے جیش عسرہ کو تیار کیا، اے لوگوں سنو، میں نے بیر روما کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جیش عسرہ کو کون تیار کرے گا، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، بیر روما کو کون وقف کرے گا، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، تو یہی عثمان غنی تھے جنہوں نے اس کو خرید کر کے وقف کیا اور اپنے لیے جنت کی ضمانت کو خرید لیا۔ یہ عثمان غنی تھے کہ جب اپنے دور خلافت میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد نبوی جو کھپریل سے، کھجور کے تنوں سے، کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی، اس میں ہمارا نبی بھی سجدہ کرتا تھا، تو بارش کی وجہ سے زمین پر کیچڑ ہو جایا کرتا تھا، اس کیچڑ میں سجدہ کرنے پر مسلمان مجبور تھے۔ یہ عثمان غنی تھے، انہوں نے مسجد نبوی کو مکمل طریقے سے نئی بنیادوں پر تعمیر کیا، پتھروں سے تعمیر کیا۔ یہی عثمان غنی تھے، کھڑکی سے جھانک کر کے کہتے تھے، اے مسلمانوں سنو، کیا میں نے بیر روما کو تمہارے لیے وقف نہیں کر دیا؟ اے مسلمانوں سنو، کیا میں نے جیش عسرہ کو تیار کر کے تمہارے لیے تیار نہیں کیا؟ کیا میں نے مسجد نبوی کو نئے سرے سے نہیں تعمیر کیا؟ یہ عثمان غنی تھے جو بلکتے تھے، سسکتے تھے، اور مسلمانوں کے سامنے اپنے ان کارناموں کا تذکرہ کرتے تھے کہ اے مسلمانوں سن لو، یہ میں نے کیا تھا۔ اس کے باوجود تم میں کے بعض افراد ناشکرے پن کا شکار ہیں، کچھ منافقین آ کر کے تم کو بہکا دیتے ہیں، میرے خلاف ابھارتے ہیں، میرے اوپر قرابت داری کی اور ایسے ہی رشتہ داریوں کو نبھانے کے اتہامات لگائے جاتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، یہ عثمان غنی وہ دروازہ تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک حدیقے کے اندر داخل ہوئے، آپ داخل ہوئے، بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، آپ کا مبارک گھٹنا اتنا کھلا ہوا تھا کہ تہبند اوپر ہو گیا تھا۔ ابو بکر صدیق داخل ہوتے ہیں، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ عمر بن خطاب داخل ہوتے ہیں، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ اس کے بعد جب عثمان غنی داخل ہوئے، آپ نے فوراً اپنے تہبند کو پھیلا دیا، سمیٹ لیا، اپنے مبارک گھٹنے کو ڈھانک لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آپ فنا سے حیا نہیں کرتے؟ فنا کے سامنے آپ نے یہ عمل نہیں کیا، فنا کے سامنے ایسا نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا، میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ صورتحال جو ذوالنورین ہیں ان کے اوپر لعن طعن کیا جائے، جن کو جنت کی بشارت دی گئی،
جن کو خلیفہ راشد بنایا گیا ان کے اوپر لعن طعن کیا جائے تو مسلمان کسی بھی قیمت پر ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو فرمایا رب کائنات نے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول اور اس کے نبی ہیں۔ والذین معہ، لیکن آپ کے ساتھ وہ بندے جن کا انتخاب رب کائنات نے اپنے رسول کے لیے، اپنے نبی کے لیے بذات خود فرمایا تھا، ان کی صفتیں بتاتے ہوئے رب کائنات گویا ہے والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہیں، کفر کے خلاف، شرک کے خلاف ننگی تلوار بن کر کے اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں اتنے رحم دل ہیں کہ عدت گزارنے کے بعد ایک صحابی رسول ارادہ کر لیتا ہے کہ میں اپنی دوسری بیوی کو طلاق دیتا ہوں اور اس کو مہاجر بھائی کے حوالے کر دیا جائے، وہ نکاح پڑھ لے، اپنے عہد میں رکھ لے، اپنے سامان اور جائیداد کو یہ لوگ لے جا کر کے مہاجر صحابہ کرام کے نام وقف کر دیتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے ان لوگوں کے ایثار و قربانی کی، اخوت کی مثالیں قائم کرنے کی۔ تو فرمایا اشداء علی الکفار، یہ کفار کے لیے شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان کی علامت یہ ہے کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان نظر آتے ہیں۔ رب کائنات نے ان کو اتنا نیک، متقی اور پرہیزگار اور اتنا مخلص بنایا ہے کہ ان کی گواہی یہ رب کائنات خود قرآن مجید کے اندر دے رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیں۔ آج بہت آسان ہے، دشمنان اسلام نے، اسلام کی بنیادوں کا انکار کرنے والوں نے، صحابہ کرام کو شب و شتم کرنے والوں نے، گالیاں دینے والوں نے بہت آسان سمجھ لیا کہ سب سے مضبوط قلعہ جو صحابہ کرام کے نام سے موسوم ہے، جن لوگوں نے قرآن مجید کی، دین اسلام کی حفاظت کی، اگر تم اسلام پر حملہ نہیں کر پاتے تو ان سپاہیوں کو مجروح کر کے اسلام کو مجروح کر دو۔ ان لوگوں نے بہت آسان راستہ اختیار کر لیا کہ بنو امیہ کے اوپر لعن طعن کر کے بنو امیہ کے کارناموں کو کنارے کر دیا جائے۔ بنو امیہ کے دور میں قرآن مجید کو دوبارہ سے جمع کرنے کے کارنامے، اس پر اعراب لگانے کے کارنامے، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو خلافت راشدہ کے مانند عدل و انصاف قائم کرنے والے اموی خلیفہ تھے، ان کے کارناموں، محمد بن قاسم کی فتوحات جو ہندوستان اور سندھ کے حدود تک پہنچ گئی تھی، جس دور میں جرمنی فتح کر لیا گیا تھا، جس دور میں دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو بحری بیڑوں کے ذریعے سر نگوں کر کے شکست دے دی گئی تھی، بہت آسان ہے کہ خلافت امویہ کو مجروح کر کے اس دور کے بارے میں غلط اعتقادات پھیلا دیے جائیں۔ یہ بنو امیہ کا دور تھا، اسی دور میں تدوین سنت کا کام عمل میں آتا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس دور میں علماء کو باقاعدہ عزت دے کر کے کتابوں کی تدوین کے کام کی ذمہ داری دی گئی۔ آج بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ بنو امیہ نے ایسا نہیں ویسا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بنو امیہ تھے جن کے دور میں جہاد پوری طاقت اور پوری قوت اور پورے دبدبے کے ساتھ ساری دنیا کے سامنے اس جہاد کا تعارف کرا دیا گیا تھا۔ دشمن طاقتیں لرزتی تھی، ان کے آگے کانپتی تھی، یہ جدھر نکلتے تھے اسلامی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے جاتے تھے۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بنو امیہ کے فضائل کو سمجھیں، ان کو مجروح کر کے دین کو مجروح کرنے کا جرم انجام نہ دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کو شدید ضرورت ہوا کرتی تھی، اس کے باوجود یہ اپنے نفس پر اسلامی بنیادوں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں اس آیت کریمہ کا شان نزول، جب ایک صحابی رسول کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کے گھر بھیج دیا کہ جاؤ وہاں پر کھانا پینے کا اہتمام کر کے آرام کر لو۔ ان کے گھر میں ضیافت ہوئی، صحابی رسول کی اہلیہ کہتی ہیں کہ گھر میں کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، ایک آدمی دو آدمی کھا لے تو بڑی بات ہے، بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کھانا لگا دو، لگا کر کے چراغ بجھا دینا، بجھانے کے بعد تم اندر چلی جانا اور میں مہمان کے ساتھ ہاتھ چلاتا رہوں گا، وہ کھاتا رہے گا، میں بیٹھا رہوں گا۔ پوری رات ان لوگوں نے بھوک اور پیاس میں گزار دی، ان کے بچے بھوکے اور پیاسے رہے، اس صحابی رسول کی بیوی بھوکی اور پیاسی رہی۔ سویرے جب نکلتے ہیں تو آسمان سے یہ بشارت نازل ہوتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ صحابہ کرام تو وہ ہیں جو اپنی ذات پر اپنے رسول کے مہمانوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے مقام کو سمجھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر واضح کر دیا کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے رب کائنات نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ جن سے رب راضی ہو جائے، جو رب سے راضی ہو جائیں، جو درخت کے نیچے بیعت کرنے میں اپنے نبی کے ساتھ شامل رہیں، جو غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، مکی دور میں، مدنی دور میں اپنے نبی کا سہارا بنے رہے، جو نبی کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں، اس کو پیبند لگے کپڑے ہی صحیح وہ مہیا کریں، اس کے لیے سارا بندوبست کریں، یہ صحابہ کرام ہی تھے۔ اسی بنیاد پر رب کائنات نے ان کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ سارے کے سارے صحابہ کرام سے رب کائنات نے حسنہ کا یعنی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان نصالتوں کو سمجھا جائے۔ یہ صحابہ کرام نہ ہوتے تو دین کی بنیادیں ہم تک نہ پہنچتی، یہ صحابہ کرام نہ ہوتے تو قرآن مجید اپنی اصلی شکل میں ہم تک نہ پہنچتا، یہ صحابہ کرام نہ ہوتے تو آج اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے نام لیوا اس دنیا میں نہ پائے جاتے۔ یہ سب سے مضبوط وسیلہ تھے دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کا، اور دشمنان اسلام اسی بنیاد پر ان صحابہ کرام کی شخصیات کو مجروح کر کے یہ باور کرنا چاہتے ہیں کہ دین اسلام کو انہوں نے مجروح کر دیا۔ کوئی اٹھتا ہے اور فقہی آرا میں تائید نہیں ملنے کی بنیاد پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فقیہ امت تھے ان کو غیر فقیہ قرار دے دیتا ہے۔ کوئی اٹھتا ہے خلافت راشدہ اور بنو امیہ کے دور خلافت کے درمیان تفریق کر کے صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے، خلافت و ملوکیت کے بہانے سے غلط انداز کا پروپیگنڈا کرتا ہے، صحابہ کرام کو بدنام کرتا ہے، صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے تو خاموشی اختیار کر لو۔ کچھ بھی چون چرا، کسی انداز کی تنقید، کسی انداز کی پہل اور آگے بڑھ کر کے کوئی رائے قائم کرنا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا یقین ہے۔ آپ دنیا بھر کی خرافتیں دنیا کے سامنے پیش کرتے رہیں، لیکن ہمارا اعتقاد ہے ہم صحابہ کرام پر انگلی اٹھتے نہیں دے سکتے۔ یہ ہمارے ماں باپ ہیں، یہ ہماری آبرو ہیں، یہ ہماری عزت ہیں، یہ ہمارا وقار ہیں، یہ ہمارا دین ہے، یہ دین کا دفاع ہے، دین کے حدود ہیں۔ ان کے بارے میں کسی انداز کے شبہات کا کوئی شکار ہوتا ہے تو ایسی صورت میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
جب کسی کو دیکھو کہ کسی صحابی رسول پر تنقید کرتا ہے تو اس کے اسلام کو متہم کر دو، اس کو اسلام سے خارج سمجھ لو۔ ایسے ہی صحابہ کرام سے محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا، اور صحابہ کرام سے نفرت اور ان کی تنقیص بیان کرنے کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں کو زندیق کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ زندیق یعنی جو بددین ہو جائے، دین سے پھر جائے، دین کا انکار کر دے، یہ صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرنے والے یہ زندیق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دیں اس پر رب کائنات کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور پورے کے پورے انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، یہ رب کائنات سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور رب کائنات نے ان کے لیے ایسی نہروں کا وعدہ تیار کر رکھا ہے، ایسی جنتوں اور باغات کا وعدہ تیار کر رکھا ہے جس کے نیچے نہریں بہیں گی، خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں مطلق طور سے رب کائنات کا اعلان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا۔ اے لوگو سنو، میرے ساتھیوں کو گالی مت دیا کرو، میرے ساتھیوں کو گالیاں مت دیا کرو، میرے ساتھیوں کو گالیاں مت دیا کرو، اور سن لو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑی کے برابر سونا خرچہ کر دے، احد پہاڑی کوئی معمولی پہاڑی نہیں ہے، جو 5 سے 6 کلومیٹر کی چوڑائی میں پھیلی ہوئی پہاڑی، 10 سے 12 کلومیٹر گہرائی میں گھسی ہوئی پہاڑی، اور 3 سے 4 کلومیٹر اونچائی اور 10 سے 12 کلومیٹر لمبائی رکھنے والی پہاڑی، اس پہاڑی کے بارے میں یہاں مثال دی گئی کہ اس کے برابر بھی کوئی سونا خرچہ کر دے تو بھی صحابہ کرام کے عام صدقے کے 1 مد یا آدھے مد یعنی 1 پاؤ صدقے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم ہی میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا النجوم امانۃ للسماء، یہ ستارے جو ہیں یہ آسمان کے لیے محافظ بنائے گئے ہیں، جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان کو مصیبتیں آ کر کے دبوچ لیں گی۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ اور اپنے ساتھیوں کے لیے محافظ ہوں، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو صحابہ کرام کو وہ کچھ لاحق ہوگا جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور لوگوں سنو، صحابہ کرام امت اسلامیہ کے لیے محافظ رکھے گئے۔ جب یہ صحابہ کرام کا دور 110 ہجری میں ختم ہو جائے گا تو امت اسلامیہ کو بدعات، فسادات اور جنگ و جدال، قتل و خوریزی، بے چینی، بد امنی اور اس انداز کی چیزوں سے گھیر لیا جائے گا، اور امت اسلامیہ لاچار ہو جائے گی، پریشان ہو جائے گی۔ لہذا صحابہ کرام کے اسوے پر چل کر کے تم امن و سلامتی کو اختیار کر لو، امن و سکون کو اختیار کر لو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں۔ صحابہ کرام کے اوپر اعتراض کرنے والا گویا رب کائنات کے انتخاب پر اعتراض کرتا ہے، دین کی امانت پر اعتراض کرتا ہے۔ صحابہ کرام دین کا وہ بندھن ہے جس بندھن کے ذریعے
دین اسلام اور قرآن و سنت کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے اور دین کی حقیقی تصویر نکھر کر کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ بنو امیہ کے دور کو آپ کے سامنے تمہید میں کچھ باتیں بتائی گئیں، قرآن مجید کو دوبارہ جمع کرنے والی یہ خلافت، اس پر اعراب لگانے کا بیڑا اٹھانے والے اور ایسے ہی پہلا بحری بیڑا بنانے والے اندلس، فرانس، جرمنی، ہندوستان، افغانستان اور ایسے ہی پاکستان تک کے حدود کو فتح یابی حاصل کرنے والے محمد بن قاسم، جو سندھ کے حدود پر داہر کے ڈاکوؤں سے ہماری مسلمان اور غیر مسلم بہنوں کو بچانے کے لیے ایک خط کی بنیاد پر عرب دنیا سے سندھ کے حدود تک سفر کر کے آئے اور داہر کے ڈاکوؤں سے ان کو تحفظ فراہم کیا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھی جائے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اسی دور خلافت کے وہ خلیفہ ہیں جنہوں نے عدل و انصاف کے سارے تقاضوں کی تکمیل کر دی۔ اگر اب کے پس منظر میں آپ کے سامنے تھوڑی سی باتیں ذکر کر دی جائیں تو پچھلے خطبہ جمعہ میں جس انداز سے علماء اہل سنت والجماعت کے بعض اقوال آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے رافضہ اور شیعوں کے بارے میں، اس کے رد عمل میں دسیوں نہیں ہزاروں گالیوں سے مجھ کو بھی نوازا گیا اور صحابہ کرام پر لعن طعن کا ایک سلسلہ چلا دیا گیا، لیکن حق بیانی کا یہ سلسلہ ان بنیادوں پر روکا نہیں جا سکتا۔ آپ دیکھیں آل بیت رسول ہوں، ان کا احترام ہماری ذمہ داری ہے، لیکن رافضہ کا اعتقاد کیا ہے؟ رافضہ کا اور شیعوں کا اعتقاد یہ ہے کہ 3 صحابہ کرام کے علاوہ سارے کے سارے صحابہ کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں۔ ان لوگوں نے مل کر کے قرآن مجید میں تحریف کر دی، قرآن مجید کو بدل دیا، اور یہی اتنا نہیں، مقداد بن اسود، ابو اور سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کے علاوہ سب کو اسلام سے خارج کیا جاتا ہے۔ اور دوسری جانب افراط و تفریط کا یہ عالم ہے، یہ کہا جاتا ہے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا۔ اس آیت کریمہ سے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم کو ان دونوں کو دکھا دیا جائے، ہمارے حوالے کر دیا جائے کہ ہم اپنے قدموں کے نیچے رونت دیں۔ ان کا ایک امام کہتا ہے کہ اس سے مراد ابو بکر و عمر ہیں، کیونکہ وہ ولد زنا ہیں، فرعون و حامان ہیں۔ ان کا ایک امام یہاں تک کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک ابلیس سے زیادہ دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور آج ہم بڑے آرام کے ساتھ مسئلے قضیے فلسطین کو ان رافضہ کے حوالے کرتے ہوئے اپنے دلوں میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، جن لوگوں کے یہاں نہ صحابہ کرام کا مقام ہو، جنہوں نے اپنی مسجدوں پر صحابہ کرام پر لعن طعن پر مبنی تختے ڈال دیے ہوں اور وہاں پر وہ لعن طعن کے الفاظ لکھ دیے ہوں، ان لوگوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو جو لوگ ایک جانب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ابلیس سے زیادہ دردناک عذاب دینے کا اتہام لگائیں، وہی لوگ دوسری جانب یہ کہتے ہیں کہ علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ انسان نہیں تھے، بلکہ وہ تو رب کے مقام پر فائز تھے، وہ اللہ رب العالمین کے مقام پر پہنچ گئے تھے، لہذا ان کی عبادت کرنا، ان سے منتیں مانگنا، ان کے آگے سجدہ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جائز ہیں۔ اور انہی کا ایک امام خمینی اپنی کسی کتاب کی کتاب الطہارہ کے باب میں کیا کہتا ہے طلحہ، ابو بکر و عمر، زبیر، عائشہ اور معاویہ، یہ سارے کے سارے صحابہ اخبث من الکلاب والخنازیر، یہ کتوں اور خنزیر سے زیادہ خبیث ہیں، ان سے زیادہ ناپاک ہیں۔ معاف فرمائیں گے، ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کوئی آج کے دور میں اٹھے، ایک تصویر سوشل میڈیا پر ڈال دی جائے، چند سال پہلے پڑوسی ملک میں یہ واقعہ پیش آیا، 3 جمرات کی تصویریں ڈالی گئیں،
ایک پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا گیا، دوسرے پر عمر بن خطاب اور تیسرے پر عثمان غنی کا نام لکھا گیا، اور نیچے بڑی عبارت میں لکھ دیا گیا جو دین میں خیانت کرے گا، دین کے اندر اس انداز کی تبدیلی کرے گا، اس کو قیامت تک ایسے ہی رمی کیا جاتا رہے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم اپنے صحابہ اور اپنے بزرگوں کے بارے میں اس انداز کی توہین کو کسی بھی بنیاد پر برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ محرم کا مہینہ ہے۔ کل کی تاریخ، آج 8 محرم ہے، اور کل کی تاریخ 9 محرم بروز سنیچر اور 10 محرم بروز اتوار، یہ 2 دن کا روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مسنون قرار دیا۔ لیکن اس موقع سے تعزیہ داری، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری کا عقیدہ، بچوں کو سبز رنگ کے کپڑے پہنا کر کے اس کے گرد طواف کرانا، سینہ پیٹنا، گریبان چاک کرنا، زنجیر پر اور انگاروں پر چلنا، ذوالجناح گھوڑے کا طواف کرنا اور اس کے آگے سجدہ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کہیں سے بھی ثابت نہیں ہیں۔ عثمان غنی شہید کر دیے گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے، سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، بے شمار صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، اور اس کے بعد 61 ہجری میں 10 محرم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو دھوکہ دے کر کے کربلا کی سرزمین پر بلا کر کے شہید کر دیا گیا۔ یقیناً یہ بہت دردناک اور بہت زیادہ قبیح واقعہ تھا، لیکن اس کے پیچھے تاریخ کو بدل کر کے جس نے جرم نہیں کیا اس کو مجرم قرار دیا جائے اور جرائم دوسروں کی جانب پھیر دیے جائیں، اور اس سے پہلے جو مزید قیمتی شہادتیں اور بڑی شہادتیں امت اسلامیہ نے دیکھی ان کو سرے سے نظر انداز کر دیا جائے، یہ تاریخ کے ساتھ ظلم ہے۔ رب کائنات ہم کو محرم کے اس مبارک موقع سے شربت تقسیم کرنے کے بجائے اپنے خاندانوں میں روزہ رکھنے اور روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا مسلمانوں سے کہ مسلمان کل کی تاریخ میں اور پرسوں کی تاریخ میں صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 2 دن کا روزہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، صرف 1 دن کا نہیں بلکہ سنت رسول کو زندہ کرتے ہوئے 2 دن کے روزے کا اہتمام کریں، یہی مسنون عمل ہے۔ رب کائنات ہم کو صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت کو، ان کے مقام کو، ان کی حجیت کو، ان کی قربانیوں کو، ان کے ایثار کو سمجھ سکیں اور اسی طریقے پر نئی نسل کی تربیت کریں تاکہ ہمارے بچوں میں بھی وہی جذبہ پیدا ہو سکے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔